بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ تعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ذو قعدہ کا مہینہ شروع ہے، یہ اشہر حج میں سے بھی ہے، اور اشہر حج تو شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ذی القعدہ سے باقاعدہ حج کی فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا سے حجاج کرام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ذی القعدہ کے جمعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ان کے جو امتحانات ہیں اس میں ان کی کامیابی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے، پھر حج کے جو مناسک ہیں وہ بھی انہی کے طریقے اور سنتیں ہیں۔ تو موقع کی مناسبت سے یہ ذی القعدہ میں انہی موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ پرسوں آنے والا جمعہ ذی القعدہ کا پہلا جمعہ ہے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں، ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں، اور ان کی آزمائشیں اور اس پہ ملنے والے انعامات ہیں، اس کا تذکرہ ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جو آیت پڑھی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے جب آزمایا آپ کے رب نے ابراہیم کو چند مقامات میں، چند مواقع میں، چند جگہوں میں، تو وہ اس میں پورا اترے، یعنی امتحانات میں پورے نمبر لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں بہت کڑی آزمائشیں، بہت کڑی ہیں، اور ہر ایک آزمائش ایسی ہے کہ انتہا درجہ کی آزمائش ہے، لیکن وہ خلیل اللہ، وہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایسے اللہ کے خلیل تھے کہ اللہ اکبر، ہر آزمائش میں وہ پورے اترے ہیں، اور ذرا بھی ان کے دل میں اس آزمائش کے بارے میں کوئی تنگی نہیں آئی ہے، اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بغیر کسی چون چرا کے کر گزرے ہیں۔ اور اسی کو آگے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اے میرے ابراہیم جھک جاؤ ہمارے آگے، ہمارے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا کہ میں پروردگار عالم کے سامنے جھک گیا ہوں، اس کی اطاعت کے لیے میں ہمہ وقت تیار ہوں، کمر بستہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش ان کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہے۔ قوم کو دعوت دی، باپ آزر کو بھی دعوت دی، قوم بت پرست تھی، مشرک تھی، بتوں کو معبود مانتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طرح طرح کے دلائل دیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ما لا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو دیکھ نہیں سکتا بت کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، سن نہیں سکتا، وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن قوم تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ قوم نے ایک مرتبہ اپنے کسی میلے پہ تو ہوگا ان کا جانے کا پروگرام بنایا، تو سب جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا انی سقیم، کہ مجھے عذر ہے، بیماری ہے۔ اس سے بڑی بیماری کیا تھی کہ قوم شرک کی بیماری میں مبتلا تھی، اس کا اثر پیغمبر کو ہونا ہی تھا۔ جب ویسے کوئی طبی طور پر ان کو بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قوم چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے بت خانے میں گئے، اور جتنے بھی ان کے بت تھے وہ سارے کے سارے توڑ دیے، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو، کسی کی ناک، کسی کا منہ۔ ایک جو بڑا بت تھا ان کا، سب سے بڑا جس کو سمجھا جاتا تھا، اس کے کندھے پہ وہ جو توڑنے کا کلہاڑا تھا وہ رکھ دیا۔ یہ کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. جب وہ آئے تو دیکھ کر بہت غم و غصہ میں چلے گئے، یہ کیا کیا. اور فتح یذکروا ابراہیم قالوا سمعنا فتح یذکرہم یقال له ابراہیم. ہم ایک نوجوان کے بارے میں سنتے تھے نا، وہ ان بتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑ دو، ان کو نہ مانو، ان کی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کاروائی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے طلب کیا، ان سے پوچھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. فعلہ کیا ہے، یعنی مغائب کے صیغے سے اپنے آپ کو تعبیر کیا ہے. فعلہ وقف کر دیں. کبیرہم ھذا فاسألوہم، ان کا بڑا یہ کھڑا نہیں ہے، پوچھو ان سے. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں. یا یہ کہہ دیا فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو اگر بولتے ہیں تو. یعنی ظاہری حالت یہ تھی کہ کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ تھا تو اس نے کیا ہے نا، ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، تو تم اس سے پوچھ لو. تو یہ ایک بہت بڑی دعوت تھی، سبق تھا کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ٹوٹنے سے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے، اے قوم تمہیں کیسے بچائیں گے. اور یہ جو بڑا ان کا کھڑا ہے، بڑا انکل، یہ بھی بولنے کے قابل نہیں، اس نے سب کو مروا دیا اور خود کھڑا رہا. تو قوم کو غصہ آیا، تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا طے کی. کیا ہونا چاہیے، جس پہ اتفاق ہوا کہ ہم آگ جلائیں اور آگ میں ابراہیم کو پھینک. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہیں. پھر آگ شروع ہو گئی، جلا دی گئی. بہت سخت آگ تھی، وہ اڑتا ہوا پرندہ بھی اس میں بھسم ہو کے جل جاتا تھا. اور یہ جو چھپکلی ہے، چھپکلی، یہ بھی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے خیر سے پھونکے مارتی تھی. اس واسطے اس کو مارنا ثواب ہے. اور چڑیا پانی لا کے آگ کو بجھاتی تھی. کوئی اس ننھی منی چڑیا سے پوچھے، چڑیا اے بھلے مانس تو بتا، اتنی بھڑکتی آگ میں تیری چونچ کا پانی کیا کرے گا؟ وہ کہے گی کہ میرے پاس تھی یہی چونچ، اور میرے پاس 112 تو نہیں تھی، فائر بریگیڈ کی گاڑی تو نہیں تھی، تو میں اپنی چونچ سے یہی پانی اس میں ڈالتی تھی. سبحان اللہ. تو جب آگ بھڑک گئی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا. اب ابراہیم کے حوصلے کمزور نہیں ہوئے، ہوش و حواس میں ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے آگ میں گرا دیا، ڈال دیا. اللہ اکبر. آزمائش ہے. جب حالانکہ اللہ چاہتے تو آگ کو جلنے نہ دیتے، بارش بھیج دیتے، موسلادھار بارش ہوتی، یلا باری ہو جاتی، ہوا چل کے ان کے گھروں کو راہ کر دیتی. لیکن اللہ بھی دیکھتا رہا اور صبر کرتا رہا. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. آگ اور ٹھنڈک، وسلاما، سلامتی والی بھی ہو جا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی ٹھنڈک کے ساتھ سلامن نہ کہتے تو شاید وہ ٹھنڈک زیادہ تکلیف دہ ہوتی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے برداشت نہ ہوتی. تو ساتھ سلامن کہا. آگ میں گرے ہیں اور ادھر ساتھ ہی برد و سلام شروع ہو گیا. بعض روایات میں ہے نمرود کو اللہ نے وہ اندر کا منظر دکھا دیا تو دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم کا رب کتنا اچھا ہے جس نے آگ کے اندر اس کے لیے گل و گلزار بنا دیا. آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. لیکن کمال تو یہ ہے انہوں نے اپنے آگ کو آگ میں ڈالا جانا گوارا کر لیا. بھاگے نہیں ہیں، دوڑے نہیں ہیں، چیخے چلائے نہیں ہیں، بدحواس نہیں ہوئے ہیں، منت سماجت نہیں کی ہیں، جبل استقامت بنے رہے ہیں، اولو العزمی کا ثبوت دیا ہے، اور گویا اپنی طرف سے آگ میں ڈالے جانے کو اللہ کے لیے قبول کر لیا ہے.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں اللہ کے نبی کامیاب ہوئے اور خود اللہ تعالیٰ 100 نمبر دے رہا ہے۔ دوسری آزمائش، دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا، وہ بھی بڑھاپے میں، 199 سال عمر بتائی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ان کا بیٹا ہوا خود کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق عطا کیے۔ جب یہی اسماعیل پیدا ہوئے، دودھ پیتے بچے تھے اور مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کے پاس، اس وقت سوائے بیت اللہ کے اور وہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ ادھر صفا پہاڑی ہے، ادھر مروہ پہاڑی ہے، اور ادھر اللہ کا گھر ہے، اور کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے ان کو یہاں چھوڑ کے عراق اور شام کی طرف چلے جائیں۔ چل پڑتے ہیں، بیوی وہی ہے، دودھ پیتا بچہ وہی۔ پلٹ کے پوچھا نہیں کہ اے اللہ کیا بنے گا، میرا معصوم بچہ، یہاں جنگل بیابان ہے، بھیڑیا آ جائے گا، شیر آ جائے گا، کیا بنے گا میری بیوی کا، میرے بچے کا؟ نہیں پوچھا ہے، نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا ابراہیم تو ہمیں سچ مچ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آواز دی، ابراہیم چل دیے، کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکے، وہ بھی آخر نبی کی بیوی تھی۔ اتنا پوچھا ابراہیم یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں جنگل میں خود سے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کے کہا ہاں اللہ کے حکم جا رہا ہوں۔ اس بندی خدا کا ایمان دیکھیے، فوراً کہا اذن لا یضیعنا، پھر جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ چلے گئے تو بچے تھے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، وہ پانی مانگا، پانی تھا نہیں، وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی چارہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی چھاؤں ہے، جنگل بیابان ہے۔ بچہ پانی سے پریشان ہے، اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ وہاں سے صفا پہ گئی، بلندی پہ چڑھی، شاید دور سے کوئی نظر آتا ہو، کوئی چشمہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ پانی لے کے آتا ہو۔ پھر وہاں سے صفا سے مروہ گئی، مروہ سے پھر سفر 7 چکر لگائے ہیں اس بے تابی میں، بے چینی میں، اپنے بچے کی جان بچانے میں۔ اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے سے گزرتی جہاں اب سب لائٹ ہیں، میلین افسرین، وہاں ذرا تیزی کے ساتھ بھاگتی۔ اب سب حاجیوں کے لیے اس جگہ پہ تیزی کے ساتھ چلنا سنت قرار دے دیا گیا ہے۔ تو پھر وہ وہاں واپس آئی، ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا اور کہا زمزم ٹھہر جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمزم نہ کہتی تو یہ ایک جاری چشمہ ہو جاتا جس میں سے ہر وقت خود بخود پانی نکلتا ہی رہتا، اور ابھی تک وہ چشمہ سیراب کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں سے پانی تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں، اور مکے کے لوگ تو پیتے ہی وہی پانی ہے، صحت کے لیے بھی اور تبرک کے لیے بھی۔ تو یہ ان کی دوسری قربانی کہ بچے کو چھوڑ دیا، اور جب نکلے ہیں، جب ان سے اوجل ہوئے، پھر دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اپنی قربانی دے کر جو سب سے پہلی دعا کی ہے اولاد کے لیے، ان کے لیے اقامت صلاۃ کی دعا کی ہے کہ اے اللہ توفیق دینا میری نسل کو، میری اولاد کو نماز قائم کرتے رہیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، لوگوں کو ان کی طرف مائل رکھیے اور انہیں رزق دیجیے پھلوں میں سے۔ اب دنیا بھر کا پھل مکے میں ہر وقت ملتا ہے، باقی ملکوں میں جہاں ہوتا ہے موسم کا ملتا ہے، وہاں مکے میں ہر موسم کا پھل ہر وقت مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی قربانی تھی، بیوی بچے کو، ایک معصوم بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش فرمائی، وہاں ایک قبیلہ آ گیا، آباد ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، وہاں ان کی شادی ہوگی، اور نبی کریم علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں۔ تیسری قربانی یہی اسماعیل، فلما بلغ معه السعی، جب یہ اس قابل ہوئے کہ باپ کے ساتھ دوڑ سکے، چل سکیں، تو اس وقت میں اللہ نے تیسری آزمائش کا فیصلہ فرما لیا، اور آزمائش کے لیے بتانے کے لیے جبریل کو بھی نہیں بھیجا، وحی بھی نہیں اتاری، باقاعدہ خواب میں دکھا دیا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ہاتھ میں چھری ہے اور اسماعیل کے گردن پہ چلا رہا ہوں۔ نبی تھے، سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ اللہ مجھ سے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، اور اس پہ قربان کر بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور کوئی آدمی خواب میں اس قسم کی چیز دے کر اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ کے نبی کر سکتا ہے، اس کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور نبی کا دل خواب میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ بیدار ہوئے، بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا جی مجھے خواب آیا ہے، اس میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتائیے کیا رائے ہے۔ سبحان اللہ، یہ پوچھنا تھا مانوس کرنے کے لیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آخر وہ بھی تو نبی کے بیٹے تھے، وہ بھی تو اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے سر پر بھی تاج نبوت رکھا جانا تھا۔ فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، میرے اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنی تواضع ہے، یوں نہیں کہا انشاءاللہ صابرہ، نہیں، من الصابرین، دنیا میں صبر کرنے والے بہت ہیں، ایک میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا، اور ساتھ انشاءاللہ کہا میرے اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ بات بیٹے کا کالمہ ہوا، اللہ اکبر، فلما اسلم وتلہ الجبین، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ۔ لے گیا ہے وہ خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو وادی مینا میں، جہاں ہادی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہاں بہکایا ہے شیطان نے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری ہیں، اسی ادا میں حاجی بھی کنکری مارتے ہیں۔ وہ وسوسے ڈالنے کے لیے وہاں پہنچا تھا، اس قربانی سے روکنے کے لیے پہنچا تھا۔ بالآخر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چہرہ نیچے کر دیا۔ لکھتے ہیں مفسرین اس لیے کیا، اگر چہرہ اوپر ہوتا تو کہیں شفقت پدری جوش مارتی اور چھری چلتے چلتے باپ کے ہاتھ روک نہ دیتی وہ شفقت پدری، اس واسطے چہرہ نیچے کر دیا اور گردن اوپر کر کے اپنے بیٹے کے چہرے کو اپنے سے اوجھل کر کے یہ چھری پھیرنے کا عمل کیا ہے۔ فلما اسلما وتلہ الجبین، ابراہیم ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، پوری قوت سے اور اپنی طرف سے ذبح کرنے کی نیت سے چھری پھیر دی ہے گلے پہ، لیکن چھری ہے کہ چل نہیں رہی۔ نادیناہ ان یا ابراہیم، ادھر ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر اللہ نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، رک جاؤ ابراہیم، رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، جبریل امین آئے اور وہ انہوں نے چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور جنت سے لایا ہوا مینڈا رکھ دیا اور اس پہ چھری چلا دی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں جنت کی قربانی عطا کر دی۔ اور پھر یہی جو عید کی قربانی مسلمان کرتے ہیں، یہی سنت ابراہیمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کہا ما لنا فیہا، ہمیں کیا ملتا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہل بال کے بدلے میں نیکی۔ انہوں نے کہا فمصوف، جس جانور کا اون ہو، فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ تو یہ تین بڑی بڑی قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، آگ میں ڈالا جانا اور آگ کا نہ جلانا، بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ جانا اور خدا کا وہیں سے ان کی نسل کو جاری فرما دینا، اور اس نسل سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، اور پھر اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا اور اللہ کا چھری کو ذبح ہونے سے روک لینا۔
جس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آگ جلاتی ہے حکم میرا ہوتا ہے، چھری کاٹتی ہے حکم میرا ہوتا ہے، اگر میں نہ چاہوں آگ جلاتی نہیں ہے، میں نہ چاہوں تو چھری کاٹتی نہیں ہے۔ یہ تذکرہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا، آزمائشوں کا، ابتلاءات کا، جس میں وہ پورے کے پورے اترے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ملت ابراہیمی میں سے ہونے کا حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور کوئی آزمائش، کوئی قربانی ہمیں دینی پڑے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کے لیے، تو ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہو کہ ہم بھی اپنے اللہ کے لیے سب کچھ کر گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔